توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البطحي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، ایام عزا کا آخری دن ہے، الوداعی جلوس ہے، الوداعی مجلس ہے. بنابری پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سیاہی اور سفیدی، اجالا اور اندھیرا، نور اور ظلمت، یہ بڑی پرانی لڑائی ہے، بڑا پرانا معرکہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. ایک مستقل کوشش نور الہی کو بجھانے کی، اجالے کو مٹانے کی. بس بنیادی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں بغیر کسی تمہید کے، جب کوئی زور نہیں چل پاتا تو آخری کوشش ہوتی ہے کہ اختلاط کر دیا جائے، سیاہی اور سفیدی کو ملا دیا جائے، جھوٹ اور سچ کو ایک کر دیا جائے، اندھیرے اور اجالے کے فرق کو مٹا دیا جائے. ذرا باتیں سمجھیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ڈفرینسز کو ختم کر دیا جائے، آخری کوشش یہ ہوتی ہے. چونکہ اندھیرے کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہوتا، اندھیرے کی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہوتی،
اندھیرے کی اپنی شناخت نہیں ہوتی، جہاں اجالا نہ ہو اس کیفیت کو اندھیرا کہتے ہیں۔ اندھیرا بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتا، اگر اس کا بذات خود وجود ہوتا تو اس موضوع پر بحث ہوتی، مگر اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تو جب اپنا کوئی وجود نہیں تو جہاں اجالا آیا اور وہاں اندھیرے کو موت آئی، اس لیے کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹکتا وہ ہے جس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ تو آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینسز کو ختم کر دیا جائے، فاصلوں کو مٹا دیا جائے، اختلاط کر دیا جائے، خلط مبحث کر دی جائے، فرق ختم ہو جائے۔ کربلا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کربلا نے ایک ایسا خط فاصل، ایک ایسی لکیر کھینچی ہے جو حق و باطل کا فرق کبھی ختم ہو نہیں سکتا، اندھیرے اجالے کا فرق کبھی ختم ہو نہیں سکتا۔ باطل کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ بگاڑ نہ سکے تو فرق ختم کر دیا جائے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ کربلا نے دیا کیا؟ کربلا نے خط شعور کھینچا، اور آپ دیکھیں، تجزیے کی بات کر رہا ہے خادم، انالائسس کی گفتگو ہے۔ کربلا نے خط شعور کھینچا اور اس کے نتیجے میں اسلامک ہسٹری کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، میری بات کی تائید کے لیے یہ کافی ہے۔ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد، بیفور آف کربلا اور آفٹر دی کربلا، کربلا نے دیا کیا ہے 2 منٹ میں فیصلہ ہوا جاتا ہے۔ کربلا سے پہلے ایک شرابی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ کسی نے کہا تو کہو اور پڑھا دوں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ شرابی کو دھکے مار کے مسجد سے باہر نکال دیتا کہ تیری نماز پڑھانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ یہ ہے کربلا سے پہلے کی اسلامک ہسٹری۔ آج کربلا کو 1450 برس ہو چکے، کسی فرقے کی کسی مسجد میں شرابی پڑھانے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، حالت نشہ میں ویسے ہی چلا جائے تو مسلمانوں کی جمعیت دھکے مار کے باہر نکال دے گی۔ تو مسجد میں آیا کیسے؟ ارے بات سمجھیے۔ یہ شعور کہاں سے آیا؟ یہ حسین ابن علی کی خیرات ہے جو قیامت تک کے لیے شعور دے دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہم حق اور باطل کو ملنے نہیں دیں گے، اختلاط نہیں ہونے دیں گے، حق و باطل کو خلط ملط نہیں ہونے دیں گے۔ بیعت کا مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے کیا تھا۔ امام نے نہ صرف یہ کہ بیعت باطل کو ٹھوکر ماری، بلکہ قیامت تک کے لیے ذہنوں پر نقش چھوڑا ہے، فکروں کو اجالا دیا ہے، خیرت کو روشنی دی ہے، عقل کے دریچے کھولے ہیں۔ اس لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا سفینہ، فرمایا سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے، یعنی جو حسین سے وابستہ ہو گیا اس کی نجات یقینی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے توفیق شامل حال ہو یا نہ ہو، حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا اور خانہ کعبہ کو چھو کے ٹچ کر کے گزر گئے۔ اب میری طرف متوجہ ہوئیے، حسین علیہ السلام حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے ہیں مکے سے عراق کی طرف۔ احمقوں کی جماعت طواف میں مشغول رہی، نجات کی کشتی قریب سے گزر گئی۔ توفیق شامل حال نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے وہ ذوفشاں سورج ہے کربلا جو زمانے سے تیرگی کو مٹا رہا،
جو زمانے میں اجالا بانٹ رہا ہے، حسین علیہ السلام نے اجالے تقسیم کیے ہیں۔ بیعت کا مطالبہ تھا امام حسین علیہ السلام سے، امام نے بیعت کو ٹھوکر ماری، اور بیعت کو ٹھوکر مارنے کے بعد امام علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں اس میں آپ نے فرمایا ہے لِإِصْلَاحِ امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے بہت توجہ۔ دیکھیے کربلا نے دیا کیا، صرف اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا، جتنی دیر گفتگو کروں گا۔ کربلا نے دیا کیا؟ جب طاقتور، پست اور کمینہ عروج پر آتا ہے، برسر اقتدار آتا ہے، تو دو چیزیں چھینتا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ احساس اور ایک جرأت اظہار، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک قوت احساس اور ایک جرأت اظہار۔ گویا اظہار کی جرأت بھی مر رہی تھی اور قوت احساس بھی مر رہی تھی۔ حسین علیہ السلام نے بیعت باطل کو ٹھوکر ماری اور قیامت تک کے لیے قوت احساس کو زندگی دی اور جرأت اظہار کو زندگی دی۔ اب آپ کہیں کیسے؟ کوفے کا دربار، اہل حرم کوفے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن عفیف ازدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ توجہ، گورنر ہے، اس کے پروٹوکالز ہیں، اور پوری گورنری کو ڈانٹنے کے لیے ایک نابینا سے کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فصاحت و بلاغت سے کلام کیا، اس نے کہا اچھا فلاں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں کیا؟ اس نے کہا چھوڑ۔ عبداللہ بن عفیف ازدی فرماتے ہیں اپنے بارے میں پوچھ، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہ جرأت اظہار صدقہ ہے کربلا کا۔ عبداللہ بن عفیف ازدی نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں سن، جس دن تجھے تیری بازاری ماں نے پیدا نہیں کیا تھا اس سے پہلے سے میں شہادت کی تمنا کر رہا تھا، اس سے پہلے سے میں شہادت کی تمنا کر رہا تھا، مگر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، سوچ رہا تھا یہ کیسے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میری مراد مجھے کیسے ملے گی۔ اب لوگ حائل ہوئے، رفع دفع ہوا معاملہ، گھر پہنچا دیا، میری منزل یہ نہیں ہے، میری بات سمجھیے، میں اس سے آگے کی بات عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع ذہن میں رکھیے۔ جرأت اظہار اور قوت احساس اب گھر میں آ گئے۔ حکومت نے فوج بھیجی، محمد بن اشعث کی ماتحتی میں فوجی دستہ آیا، متوجہ رہیے، فوجی دستہ آیا، تھوڑا سنجیدہ ہے مضمون، فوجی دستہ آیا۔ اب جب فوجی دستہ آیا تو آپ کے حمایتی بھی کھڑے ہو گئے، جنگ ہوئی دروازے کے باہر۔ اس کے بعد حکومت کی فوج نے دروازہ توڑا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ ایک بیٹی ہے چھوٹی، دیکھیے قوت احساس اور جرأت اظہار، ایک چھوٹی بیٹی ہے، اس نے کہا بابا فوج گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ بیٹی کو کہنا یہ چاہیے تھا بابا آپ نے یہ کیا کیا، اب کیا ہوگا، ہم بچیں گے کیسے، ہماری زندگی کا کیا ہوگا۔ بیٹی نے کہا بابا فوج گھر میں داخل ہو گئی، کاش میں مرد ہوتی۔ ارے بات سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کاش میں مرد ہوتی تو آپ کے ہمراہ رہ کے ان سے جنگ کرتی نصرت حسین میں۔ تو باپ نے بیٹی سے کہا مایوس مت ہو، میری تلوار مجھے لا دے جو صفین اور جمل میں چلائی تھی، اور بتاتی رہنا کہ دشمن کدھر آ رہا ہے، کدھر سے حملہ ہو رہا ہے۔ بیٹی نے شوق کے ساتھ باپ کو تلوار لا کے دی اور بتاتی رہی ادھر حملہ ہو رہا ہے، ادھر حملہ ہو رہا ہے، اور جنگ ہوتی رہی۔ اس کے بعد زندہ گرفتار کیا گیا۔ زندہ گرفتار ہونے کے بعد دربار میں پہنچے۔ جب دربار میں پہنچے
تو پھر دوبدو ہوئی، تو آپ نے پھر فرمایا سن بنی حلاج کے غلام، گورنر سے کہہ رہے ہیں سن، اگر آنکھیں ہوتی تو تمہارا سب کا جینا مشکل کر دیتا، اور تجھے یقین نہیں آتا تو اپنی فوج سے پوچھ کہ ایک نابینا محب علی کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں کتنی لاشوں سے گزرنا پڑا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ جرأت اظہار کس نے دی؟ یہ جرأت اظہار کس نے دی؟ یہ جرأت اظہار خیرات ہے کربلا کی، یہ جرأت اظہار خیرات ہے کربلا کی۔ تو حسین ابن علی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے شعور بانٹا ہے۔ اس لیے میرے مولا کی ایک معنوی کنیت ہے ابو الاحرار، احرار حر کی جمع ہے، آزادوں کے باپ، یعنی قیامت تک کے لیے حسین علیہ السلام آزادی بانٹ رہے ہیں۔ جو حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا وہ ذہنی طور پر غلام نہیں رہے گا، آزاد رہے گا۔ اب سنیے، دربار یزید، صرف اپنے مضمون پر گفتگو کروں گا۔ دربار یزید، زجر بن قیس اور شمر بن دلجوشن دو لوگوں کے نام ملتے ہیں۔ یزید کو خوش کرنے کے لیے تشریف لائے جھوٹی سچی باتیں کرنا شروع کی کہ ہمارے سپاہی ایسے لڑے اور ایسے لڑے اور ایسے لڑے۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے بھرے دربار میں ڈانٹا، باتیں سمجھیے ذرا، سنجیدہ ہے مضمون۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے زجر بن قیس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرماتی ہے کیا بکتا ہے جھوٹے، یزید کا دربار ہے، اہل حرم اسیر ہیں، وہ اپنی فوج کے جھوٹے قصے سنا رہا ہے کہ ایسے مارا اور ایسے مارا اور بھاگ رہے تھے معاذ اللہ اور ایسا تھا۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے فرمایا جھوٹے خاموش، اور اس کے بعد مڑی فرماتی ہے یزید کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر یزید کی طرف مڑی اور فرماتی ہے یزید سن، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو شام و کوفہ کا سروے کرا لے، دیکھ ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ حسین کے ساتھیوں نے ہمارے بھائی کو مار ڈالا، ہمارے باپ کو مار ڈالا۔ یہ تو کرائے کے لوگ ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جرأت اظہار کس نے دی؟ توجہ، کربلا قیامت تک کے لیے شعور کی خیرات بانٹ رہی ہے۔ قوت احساس اور جرأت اظہار کربلا کا صدقہ ہے، کربلا کی خیرات ہے۔ اب سنیے، میں نے اپنی بات شروع کی، چالاک دشمن، میرا مضمون یہاں سے شروع ہے، چالاک دشمن کیا مٹاتا ہے؟ دلیل۔ منزل بلند ہے، ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر میں عرض کرتا ہوں۔ توجہ، آگے جگہ ہے، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کو دقت ہو رہی ہے، آگے جگہ ہے، اندر جگہ ہے، تشریف لائیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعویٰ اور ایک ہے دلیل۔ 8 ربیع الاول کی مجلس ہے، ایک ہے دعویٰ ایک ہے دلیل۔ اب پھر دو مرحلے ہیں، جس پر دلیل ہو وہ کہلاتا ہے مدلول اور دلیل۔ چالاک دشمن ہمیشہ دلیل کو مٹانا چاہتا ہے، مدلول کو نہیں۔ آپ کے کھیت پر، باغ پر مقدمہ چل رہا ہے تو حزب مخالف جو آپ کا حریف ہے، جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو کھیت اٹھا کے، باغ اٹھا کے وہاں کورٹ میں نہیں لے جائیں گے۔ کیا لے جائیں گے؟ 2 روپے کا کاغذ کا ٹکڑا، کھتونی 10 روپے کی، خسرہ نمبر، کھاتا نمبر، کھیوٹ کی تقسیم، وہ 2 روپے کا کاغذ ہے، اسے کلیجے سے لگائے گھوم رہے ہیں۔
کہ یہ کیا ہے؟ باغ ہے آپ کا؟ یہ نہیں، وہ جو باغ ہے، جو ہمارا مزرعہ ہے، جو کاشت ہے، جو گاؤں میں باغ ہے ملک میں، وہ ہے مدلول، یہ کاغذ ہے اس کی دلیل، اس لیے اسے کلیجے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ دلیل ختم تو مدلول ختم۔ جج نہ آپ کا باغ دیکھنے آئے گا، نہ یہ باغ اٹھا کے وہاں منگایا جائے گا۔ جب بحث ہوگی تو کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا کہ یہ ٹکڑا کیا ہے؟ کہ یہ ہے دلیل، وہ باغ ہے مدلول۔ بات سمجھ میں آئی؟ دلیل دیکھی جائے گی۔ چالاک دشمن وہ باغ کو تو ہڑپنا چاہتا ہے، باغ تھوڑی مٹائے گا۔ باغ پر تو اس کی نیت ہے، باغ کیوں مٹائے گا؟ باغ مٹا دے گا تو اسے ملے گا کیا؟ پھر لڑائی کس بات کی؟ وہ باغ نہیں مٹائے گا، وہ دلیل میں تحریف کرے گا، کاغذ بگاڑے گا، آپ کا نام مٹانے کی کوشش کرے گا، فرضی نام انٹری کروائے گا۔ تو چالاک دشمن دلیل مٹانا چاہتا ہے، دلیل ختم ہو جائے تو مدلول اپنے آپ ختم۔ توجہ ہے، حملہ کس چیز پر تھا؟ یزید نے کیا کہا تھا؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آل محمد کیا ہیں؟ زیارت کا جملہ آیا السلام علی عبد اللہ علی اللہ، سلام ہو اللہ کی دلیلوں پر۔ توجہ ہے، ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے، ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے۔ دشمن مٹانا چاہتا ہے دلیل۔ توجہ ہے، کاغذ میں نام بگڑ جائے، تحریف ہو جائے، خسرے میں انٹری ہو جائے، کھتونی سے ان کا نام کٹ جائے، توجہ ہے، دلیل خط، مدلول خط۔ توجہ، اب مسلسل اس لڑائی کے رخ دیکھیں اور تیور دیکھیں بات کے۔ دلیل ختم تو مدلول ختم۔ مولائے کائنات دلیل مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولائے کائنات جب سریر مملکت پر آئے تو مولا نے فرمایا تم میری طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی پر دوڑتے ہیں، میں کسی کی طرف بیعت مانگنے کے لیے نہیں گیا۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، دو نظریے قائم کیے گئے تھے، کربلا کی تھیم سمجھے، ورنہ بات سے کیا فائدہ۔ دو نظریے قائم کیے گئے تھے کہ ہم جسے بنا لیں وہ امام ہے۔ ایک نظریہ قائم کیا گیا تھا، ایک الہی نظریہ کہ جسے اللہ نے بنایا وہ امام ہے، جسے ہم نے بنایا وہ امام نہیں۔ مولا نے ٹھوکر ماری اور مولا نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے بیعت سے انکار کیا، مالک اشتر نے فرمایا کہیے تو میں بیعت کراؤں، پکڑ کے لاؤں؟ مولا نے فرمایا نہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں تو مت کرنے دو، مجھے کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی بیعت کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، جو اللہ کی طرف سے امام ہے وہ امام ہے۔ توجہ، اب بات اور آگے بڑھی، عہد امام حسن علیہ السلام آیا، صفیں آمنے سامنے، وہ جو جتھا لوگوں کا ساتھ تھا اس نے غداری کی۔ اب امام حسن علیہ السلام سے معاہدہ ہوا، امام حسن علیہ السلام نے معاہدے کا کاغذ لکھا، دلیل کو بچایا۔ بہت توجہ، امام علیہ السلام نے معاہدے کا کاغذ لکھا، اس نے کہا کہ آپ شرطیں لکھ لیجئے، میں دستخط کر دوں گا۔ میری بات سمجھیے، اگر آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں تو اس کی ڈیپتھ پر غور کیجئے۔ سر، شرطیں کون رکھتا ہے؟ جیتنے والا یا ہارنے والا؟ بھائی بات سمجھیے، شرطیں کون لکھتا ہے؟ جیتنے والا یا ہارنے والا؟ شرطیں لکھی امام حسن علیہ السلام نے۔ توجہ، اب بات سے بات کو ملائیے، کربلا نے دلیل کو بچایا، اہل حرم رہا ہوئے۔ علی کی بیٹی نے فرمایا کہ پہلے ہماری شرطیں ہیں، ارے جاگیے، پہلے ہماری شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ کہ سامان واپس کیا جائے،
محملیں کالی ہوں، پہلے ہم یہاں مجلس کریں گے، شرطیں کون رکھتا ہے، جیتنے والا یا ہارنے والا؟ نہیں توجہ فرمائی۔ امام حسن علیہ السلام نے شرطیں لکھی کاغذ پر، من جملہ ان شرائط کے ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا۔ توجہ، اب سنیے، وہبہ کی بات یہ ہے، 3 چیزیں آفٹر جسٹ حضور سرور کائنات جن کو بیس بنایا گیا ہے، وہ 3 چیزیں، ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پہلی چڑیا کا نام اجماع، اجماع جس پہ سب لوگ کسی پہ اکٹھا ہو جائے وہ کیا ہے، اجماع۔ دوسری چیز استخلاف، پہلا والا بعد والے کو نامینیٹ کر دے، استخلاف کہ ہمارے بعد یہ۔ تیسری چیز اجماع، استخلاف، شورا، سو کالڈ وی آئی پیز، اہل نظر آپسی ڈسکشن سے کسی کو طے کر لیں، یہ کیا کہلاتا ہے، شورا۔ چوتھی ایک چیز اور بنائی گئی، قہر و غلبہ، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فوج ہے، وہ بھی حقدار ہے خلافت کا، کیونکہ طاقت اللہ ہی دیتا ہے، اس کی لاجک یہ تھی۔ توجہ، عہد جناب امیر، میری طرف متوجہ رہیے، پوری تاریخ کا عطر ہے جو عرض کر رہا ہے خادم، ہزاروں کتابیں کھنگا لیں گے تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ اجماع، دیکھیے اجتماع اور اجماع میں فرق ہے۔ اجتماع کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کے لوگوں کا اکٹھا ہونا، اجماع کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب 1000 اندھے اگر اجماع کر لیں کہ اجالا دینا ہے تو اندھوں کے اجماع سے کبھی روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اجماع۔ دوسری چیز استخلاف کہ ہمارے بعد یہ۔ تیسری چیز شورا، آفٹر ڈسکشن ڈیسائیڈڈ کہ فلاں۔ قہر و غلبہ کہ جس کے پاس قوت ہے، فوج ہے، وہ بھی چونکہ اللہ دیتا ہے تو وہ بھی حقدار ہے۔ عہد جناب امیر میں کبھی اجماع سامنے آیا، کبھی شورا سامنے آیا۔ توجہ، عہد امام حسن علیہ السلام آیا، امام حسن علیہ السلام نے معاہدے میں جو شرط لکھی اس میں پریس کیا تھا اس بات پر کہ اپنے بعد یہ کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، یعنی لڑائی نسل در نسل چل رہی ہے۔ باپ نے اجماع اور شورا کو ٹھکرایا تھا، اب بڑا بیٹا استخلاف کے خلاف ان ریٹن لکھ رہا ہے کہ یہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، اگر یہ نامینیٹ کرتا ہے تو شرط ختم۔ شرط ختم کا مطلب سمجھے، یعنی پھر جنگ ہوگی، اگر یہ شرط کو توڑتا ہے تو پھر جنگ ہوگی۔ امام علیہ السلام نے لکھا استخلاف کے خلاف کہ یہ نامینیٹ نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز قہر و غلبہ۔ اب فرق سمجھیے دور اور حالات کا۔ یزید پر چاروں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، شرط توڑی حاکم شام نے اور یزید کے لیے استخلاف کیا، اور مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے آفٹر ڈسکشن کچھ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یزید، تو شورا بھی ہو گیا، اجماع احمقوں کا ہو ہی چکا تھا۔ توجہ، قہر و غلبہ یزید کے پاس تھا۔ جب چاروں چیزیں اپنے پیک پوائنٹ پر پہنچ گئیں تو علی علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا اٹھا، ہائے ہائے، ان کا بڑے بھائی کی جنگ تھی استخلاف سے، بابا لڑے اجماع و شورا سے،
اب چاروں چیزیں اپنی جگہ پر آ چکی تو میں حسین ابن علی ایسی ٹھوکر ماروں گا کہ قیامت تک نہ اجماع رہے گا، نہ استخلاف رہے گا، نہ قہر و غلبہ رہے گا، ہر طرف سے ایک ہی آواز آئے گی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ بات سمجھیے، بات کی ڈیپتھ سمجھیے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ لکھا اور اس نے بھی دستخط کر دیے تو معاہدے میں اسپیشلی جس چیز پر پریس کیا تھا وہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، استخلاف کو کاٹا تھا۔ اس کا مطلب کہ آفٹر آل کہ اگر یہ شرط توڑتا ہے تو پھر جنگ ہوگی۔ تحریریں لکھی، اب عطر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاریخ کا، ملا لیجئے ساری چولیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تحریریں لکھی دو، توجہ دونوں کو ملائیے تو مزہ آئے گا۔ امام علیہ السلام نے تحریریں لکھی دو، ایک معاہدہ جو حاکم شام سے لکھا۔ اب جب حاکم شام سے معاہدہ لکھا کہ تو استخلاف نہیں کرے گا، یعنی استخلاف کرے گا تو جنگ ہوگی، تو دوسرا امام حسن علیہ السلام نے اتھارٹی لیٹر لکھا اپنے بیٹے کو، جو تعویذ کی شکل میں بازو پر باندھا گیا۔ ارے بات کی ڈیپتھ تو سمجھیے، یہ اتھارٹی لیٹر ہے۔ جب وہ عاشور کو کھولا گیا تو اس پر لکھا تھا، آئیے قبلہ تشریف لائیے، جب وہ عاشور کو کھولا گیا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، آئیے آئیے آ جائیے۔ تحریریں ہیں دو، ایک ہے صلحوں کا پرچہ، ایک ہے اتھارٹی لیٹر۔ جو تعویذ کھولا گیا عاشور کو تو اس میں لکھا تھا ایسا ایسا ہو تو تم میری طرف سے جنگ کرنا۔ مطلب کیا؟ میں نے جو صلح نامے میں شرط لکھی ہے کہ استخلاف نہیں کرے گا، اگر یہ شرط توڑ دے گا تو جنگ ہوگی، تو اس کے خلاف اتھارٹی لیٹر لکھ کے دے رہا ہوں کہ جب شرط ٹوٹ جائے تو تلوار لے کے میدان میں آ جانا۔ مطلب سمجھے، یہ قاسم تلوار لے کے نہیں نکلے ہیں، امام حسن ہے جو حسین کی حمایت میں اترے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں جب اتفاق، اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی ٹھوکر ماروں گا کہ قیامت تک کے لیے اندھیرا اجالا خلط ملط ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسی لکیر کھنچ جائے گی قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ طاقتور حریف چاہتا ہے جب کوئی بس نہ چلے تو سیاہی اور سفیدی کو ملا دے، کہ سیاہی سفیدی ملنے نہیں دیں گے۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام نکلے، لوگوں نے کہا مولا شاہراہ سے مت نکلیے، غیر معروف راستے سے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا میں شاہراہ سے جاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے، شاہراہ ہائی وے سے جاؤں گا عام راستے سے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا، ورنہ ہم بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ جاتے۔ امام نے فرمایا آپشن سب کو دوں گا، توفیق شامل حال ہو یا نہ ہو۔ توجہ، ایک عام اعلان ہے، سفینہ نجات کا گزر ہے، جو چاہے اس کشتی پر سوار ہو جائے۔ حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، زہیر قائد فاصلے سے خیمہ لگا رہے ہیں کہ کہیں حسین علیہ السلام بلا نہ لیں۔ دل میں بڑی باریک بات ہے، دل میں اتنی رسپیکٹ ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اگر حسین علیہ السلام نے بلا لیا تو منع نہیں کر ملے گی۔
اس کو سمجھیں اس کیفیت کو. یہ جو اتنی سی رسپیکٹ ہے کہ اگر بلا لیا، مطلب غیر خیمے میں داخل ہیں لیکن اتنی رسپیکٹ ہے کہ اگر بلا لیا تو منع نہیں کر ملے گا. آئیے قبلہ آ جائیے، جگہ ہے، عاظم صاحب آ جائیے، آئیے صلوات پڑھیں محمد والے. اتنی رسپیکٹ ہے کہ اگر بلا لیا تو منع نہیں کر پاؤں گا. قبلہ اتنی رسپیکٹ ان کے لیے کافی ثابت ہوئی کہ وہ علیہ السلام ہو گئے. بات کی ڈیپتھ دیکھیے، صرف اتنی رعایت تھی. زہیر قین علیہ السلام غیر خیمے کے آدمی تھے، عثمانی شیعہ تھے، لیکن اتنی رعایت تھی کہ اگر حسین علیہ السلام نے بلا لیا تو منع کرنے کی ہمت نہیں ہے. حق کی اتنی رسپیکٹ بھی علیہ السلام بنا دیتی ہے، اتنی مروت بھی علیہ السلام بنا دیتی ہے. بس اتنی رسپیکٹ تھی کہ اگر بلا لیا، امام نے فرمایا اچھا تو بلا ہی لیتا ہوں. حسین علیہ السلام نے بلا ہی لیا، قاصد بھیج دیا کہ ذرا زہیر کو بلاؤ. اب پھنس گئے. بیوی نے کہا یاد نہیں، فرزند رسول بلا رہا ہے، وہ فلاں حدیث یاد نہیں، وہ قصہ تو مختصر کر رہا ہوں میں، جلدی سے ختم کروں گا. ہوں کہا اچھا. آئے تو پلٹ کے ہی نہیں گئے، پوری کائنات کا عطر نچوڑ کے لائے ہیں حسین علیہ السلام. کیا بات ہے. سیدہ کا لال کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہے، ولایت بانٹنے کے لیے آئے. حسین علیہ السلام نے ولایت بانٹی ہے اور غیب کو شہود میں بدلا. علماء اکرام موجود ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے، بات پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے، سنجیدہ بات ہے لیکن دل چاہ رہا ہے بیان کیے دیتا ہوں. غیب کو شہود میں بدلا. قرآن اٹھائیے، تلک دار الاخرہ، تلک الجنہ. قبلہ جنت کے لیے جتنے صیغے ہیں سب دور کے بعید کے تل کا، وہ جنت، وہ جنت جو قرآن میں جنت ہے وہ دور ہے. وہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ظہر کا وقت ہے، ظہر سے کچھ پہلے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا. ٹائٹل دیکھیں سبجیکٹ پارٹ میں. امام نے خطاب پہ ہو رہا ہے، میری بات سمجھنا، بچوں سے عرض کر رہا ہوں. امام نے کیا فرمایا؟ یا بنی الکرام، اے شریف ماں اور باپوں کے بچوں. اپنے اصحاب سے امام خطاب فرما رہے ہیں، یا بنی الکرام، اے شریف ماں اور شریف باپوں کی اولادوں. جو جنت ہے جس کا تذکرہ ہے وہ ہے بعید. تلک دار الاخرہ، تلک الجنہ. یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتا ہے غیب. غیب جب سامنے آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شہود. توجہ ہے؟ وہ فلاں صاحب ہیں، یہ غیب ہے. اب فلاں صاحب یہاں آ گئے آپ کے سامنے، یہ کیا ہے؟ شہود. قرآن میں جس جنت کا تذکرہ ہے وہ ہے غیب. اولا بالتصرف کی ولایت کربلا میں. حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں، یا بنی الکرام، ہذہ الجنہ التی فتحت ابوابها. وہ دیکھو یہ جنت ہے جس کے دروازے تمہارے سامنے کھلے ہیں. حسین اس مطلق العنان سلطان کا نام ہے جس نے وہ کو یہ میں بدل دیا اور آخرت کی جنت کو کربلا کی زمین پر سامنے لا کے رکھا. دیکھو یہ دروازے کھلے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ارے بات سمجھیے. اور کس منزل پر ہیں؟ جلدی جلدی دو تین باتیں سنیے، باتیں بہت ہیں. جو میں نے تیاری کی تھی وہ تو پڑھ بھی نہیں پاؤں گا میں. امام حسین علیہ السلام نے کس منزل پر لا کے کھڑا کیا ہے؟ اب سنیے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، خالص مولانا عظیم صاحب بڑی نفیس بات، اور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. اب سنیے، شاید کسی سنا کوئی دعویٰ علم نہیں کرتا، لیکن فکر میری ہے.
مگر ہو سکتا ہے فکریں ٹکرا جاتی ہیں. مگر سنیے پیور مقتل کا جملہ اور اس کا عطر دیکھیے. حسین علیہ السلام، اصحاب حسین علیہ السلام، یہ جملہ آپ نے کئی ہزار بار سنا ہے کہ ایسے صحابی جیسے مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے. ایک بات تمیزن عرض کر رہا ہے خادم، فرق دیکھیے. علی علیہ السلام نے صفین میں مصلی بچھایا، صحابی نے حیرت سے کہا یا علی برستے تیروں میں نماز. یہ صفین کا صحابی ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل پڑھ رہا ہوں صحابی امام حسین علیہ السلام کے. توجہ، کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے مولا آپ سب سجائیے، ہم آنے والے تیر روکتے ہیں. نہیں پہنچی بات؟ اب امام کا جملہ دہرائیے، ایسے صحابی جیسے مجھے ملے، نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے. کربلا کا صحابی کہہ رہا ہے سب سجائیے، ہم نماز پر ہم تیر روک رہے ہیں. اور یہ نہیں، یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو اور بات تھی. ارے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، جب تک گرے نہیں، جب تک حسین علیہ السلام کی نماز تمام نہیں ہو گئی. اس پر غور کیجئے. جب تک گرے نہیں، جب تک نماز تمام نہیں ہوئی، اور گرنے کے بعد جب تک سرٹیفائیڈ نوٹ نہیں لے لیا حسین علیہ السلام سے. امام سے پوچھ رہے ہیں کیا ہم نے وفا کی؟ ہائے ہائے. اب سنیے کس منزل پر ہیں صحابہ حسین علیہ السلام. دو تین باتیں سنیے، سنجیدہ گفتگو ہے، خادم اسی نہج پہ گفتگو کو آدھی ہے. کس منزل پر ہیں؟ مصائب نہیں پڑھ رہا، پیور فضائل پڑھ رہا ہوں. بہت توجہ چاہتا ہوں علماء اکرام سے، اپنے معاصرین سے. قبلہ مبین صاحب، امام علیہ السلام جب آئے میدان میں، جب تنہا ہے، پیور فضائل مقتل سے نکال کے، تو حسین علیہ السلام نے خطاب کیا. جملہ سنیے، فرماتے ہیں لاشوں کے، مقتل نے یہ منظر لکھا ہے، لاشوں کے ٹکڑے، مولانا لاشوں کے ٹکڑے جا بجا بکھرے پڑے ہیں. لاشیں نہیں، لاشوں کے ٹکڑے. ڈیپتھ سمجھے بات کا. امام نے فرمایا، آپ جملہ سنیے امام کا. امام نے فرمایا یا ابطال الصفا، لاشوں کے ٹکڑوں سے. کیا فرمایا؟ یہ ٹائٹل نیم، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ، اے صفوں کا صفایا کرنے والے بہادروں، و یا فرسان الحیجہ، اور آئے وہ شہ سوارو. یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاح ہے شہ سواری کی. فرسان الحجہ ایسے شہ سوار کو کہتے ہیں جو گھوڑے کا تنگ کھینچے زین کا نا، تو لڑائی ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اس کی زین ڈھیلی نہ ہو. امام فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، اے باصفوں کا صفایا کرنے والوں، اور اے وہ شہ سوارو جو کبھی لڑائی سے تھکے ہی نہیں. مال انادیکم فلا تجیبونی، میں تمہیں پکار رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی، لاشوں سے نہیں، لاشوں کے، اس مجلس کا تحفہ ہے، میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہاں. لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی لبیک لبیک. دو بار ہے روایت میں، یبن رسول اللہ و یا حجت اللہ. علماء سے خاص توجہ چاہتا ہوں. مولا نے سبجیکٹ پارٹ میں ٹائٹل میں دو لقب دیے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ. ٹکڑوں سے جو جواب آیا تو جواب میں دو ٹائٹل ہیں، لبیک لبیک یبن رسول اللہ و یا حجت اللہ. اب آگے جملہ سنیے جو لاشوں کے ٹکڑوں سے آواز آئی ہے. حل لنا رخصت فی الرجوع الی الدنیا والمجاہدین بین یدیک. لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں یا ابن رسول اللہ و یا حجت اللہ، کیا ہمیں اجازت ہے، کیا آپ ہمیں دنیا میں پلٹنے کی اجازت دیتے ہیں جو ہم آ کے آپ کے سامنے جنگ کریں؟ لاشوں کے ٹکڑے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پلٹائیے. اختیار دیکھیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کا. نہیں بات سمجھیے، لاشوں کے ٹکڑے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پلٹا دیجئے. لاشوں کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں حل لنا رخصت فی الرجوع الی الدنیا، یا بعد میں فی رجوع الدنیا،
والمجاہدین بین یدیک، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں پلٹ آئیں اور آپ کے روبرو کھڑے ہو کے پھر سے جنگ کریں؟ مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پھر سے پلٹنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ ارے بات سمجھے، مطلب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پھر سے پلٹنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو رسپیکٹ ہے، جو منصب امامت ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، یعنی حسین علیہ السلام کی اجازت کے بغیر جو تکلف، یہاں تکلف کا لفظ بہتر ہے، جو تکلف ہے شان امامت کا، وہ یہ ہے کہ اختیار رکھتے ہیں پلٹ کے آنے کا، مگر کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں اور پھر سے جنگ کریں۔ مطلب سمجھے، اگر امام حسین علیہ السلام کہہ دیں ہاں تو ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھے، ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھے، ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھے اور یکجا ہوں اور پھر مسلح ہو کے جنگ پہ آمادہ ہو جائیں۔ یہ ہے اصحاب حسین علیہ السلام جو اختیار رکھتے ہیں پلٹنے کا، لیکن شان امامت کا تکلف یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پلٹیں، نہیں تو نہیں پلٹیں گے۔ یہ ہیں اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ مولائے کائنات پہنچے مدائن، سلمان کے لاشے نے علی کے قدموں کی آہٹ سنی، سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کہا سلمان یہ ٹھیک نہیں ہے، اب جملہ سنیے، ایسے صحابی نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھائی کو ملے۔ ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا ڈیپتھ ہے! اب سنیے، جناب ظہیر قین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، خطبہ مجھے یاد بھی نہیں اور پڑھنے کا وقت بھی نہیں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ گروہ اشقیاء کو خطاب کرتے ہیں اور خطاب کر کے فرماتے ہیں، سنو میں تمہیں ابھی سمجھا رہا ہوں، ابھی موقع ہے سمجھ لو۔ اگر تلوار چل گئی فرزند زہرا پر تو پھر قیامت تک کے لیے تم الگ امت ہو جاؤ گے، ہم الگ امت ہو جائیں گے۔ مطلب سمجھے، کربلا سے پہلے گنجائش تھی اتحاد کی، کربلا کے بعد اتحاد کی گنجائش ختم ہو گئی۔ سارے مقتلوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں تم الگ امت ہو جاؤ گے، ہم الگ امت ہو جائیں گے۔ اب اس امت کے لفظ کو دیکھیے تو زیارت وارثہ کا جملہ ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، یہ ایک امت کی تشریح ہے۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بے ذالکا فرضیت بے، اس امت پر لعنت جس نے قتل کیا، اس امت پر لعنت جس نے ظلم کیا، اس امت پر لعنت۔ یہ تیسرا جو مکار طبقہ ہے، جس نے ظلم اور قتل ہوتے دیکھا اور سنا اور اس پر راضی رہا، رہے ہم سے کیا مطلب، ہم غیر جانبدار، سمجھے؟ تو ان تینوں امتوں پر زیارت وارثہ میں ہوئی لعنت، اس کا مطلب کوئی چوتھی امت ہے جو ان تین امتوں پر لعنت کرنے کے لیے پیدا کی گئی۔ فرما رہے ہیں کہ پھر تم الگ امت ہو جاؤ گے، ہم الگ امت ہو جائیں گے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اب سنیے، جناب جنادہ بن حارث اصحاب رسول سے ہیں، بزرگ ہیں، امام علیہ السلام کے پاس اجازت کو آئے، امام نے یا شیخ کہہ کے ان کی رسپیکٹ کی اور انہیں اجازت دی، اے بزرگوار جائیے، بارک اللہ۔ آئے، قتال کیا، کافی لوگوں کو مارا اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کی رجز بھی لکھی ہے کتابوں میں۔
جب آئے تو لشکر اعلیٰ کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں منکرو، یہ ٹائٹل ہے، منکرو یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ منکرو اس سے کہا جاتا ہے جس نے کسی بات کا انکار کیا ہو۔ فرماتے ہیں منکرو میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں۔ وہ بات سمجھیے، میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں، مطلب یہ جو سامنے لشکر ہے اس نے بیعت توڑی ہے۔ بیعت کب ہوئی تھی؟ بیعت کب ہوئی تھی؟ اب سمجھیے کربلا کیا ہے۔ بیعت ہوئی تھی غدیر میں۔ حسین کا ناصر کیا کہہ رہا ہے؟ منکروں میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں، یعنی جو سامنے بھیڑ آئی ہے یہ غدیر کی بیعت توڑنے والے لوگ ہیں، نہیں سمجھے؟ جو سامنے، آپ سمجھیے کربلا کائے کا جھگڑا تھا، جو سامنے بھیڑ آئی ہے یہ غدیر کی بیعت توڑنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد بیعت کو ڈیفائن کیا، فرماتے ہیں یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلتی رہے گی۔ یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلتی رہے گی۔ شہید ہو گئے، لاشا آیا، کچھ دیر کے بعد ان کے خیمے سے 15 برس کا فرزند نکلا، سج دھج کے تیار ہو کے۔ امام نے اتمام حجت کی غرض سے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہا وہ جو ابھی شہید ہوئے تھے ان کا بچہ۔ کہ تمہارے لیے ماں کا غم کافی ہے، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے؟ کہ ماں نے ہی تیار کیا ہے، میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے پھر بچے کو سمجھایا تو بچے نے امام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا مولا میرا باپ ابھی میدان میں رجس پڑ رہا تھا اور میرے باپ نے کہا تھا میں ذلیل نہیں ہوں جو بیعت توڑ دوں، اور یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلتی رہے گی۔ آئے کیا آپ اجازت نہیں دیتے کہ بیعت غدیر پر باپ کی وراثت کا اعلان کروں؟ ارے صلوات بڑے محمد والے محمد۔ کربلا کی تھیم کو سمجھے۔ محمد بن بشیر حضرمی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے، ایک بیٹا سرحد عراق پر پکڑ لیا گیا۔ امام نے 5 حلے برد یمانی کے جن کی قیمت 5000 دینار تھی، امام نے فرمایا یہ لے جاؤ اپنے بیٹے کو چھڑا لو، ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا مولا میرا بیٹا ہے، وہ فرزند رسول تو نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے فرزند رسول کو چھوڑ کے جاؤں؟ تو امام نے فرمایا ہو سکتا ہے قتل ہو جائے، جاؤ۔ تو فرماتے ہیں اگر جاؤں آپ کو چھوڑ کے تو اللہ مجھ پر صحرائی درندے مسلط کر دے جو مجھے پھاڑ کھائیں۔ اب اس کے بعد امام نے اتمام حجت فرمایا، بہت توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک۔ امام نے فرمایا اے محمد بن بشیر میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، مطلب سمجھے، میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، یعنی اب اگر جاتے ہیں تو گناہگار نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے بحال کیا، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ۔ ہاتھوں کو جوڑ کے اب ایک استفہامیہ جملہ فرمایا، فرماتے ہیں مولا پھر مجھے کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ پوری کائنات کا عطر ہے اصحاب حسین، فرماتے ہیں پھر مجھے کلمہ کیا فائدہ دے گا؟ حسین کے ناصر نے بتایا کہ حسین کو چھوڑنے کے بعد لا الہ کسی کام کا نہیں۔ اب خواجہ کے مصرے کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حقہ کے بنا لا الہ صلوات بڑے محمد والے محمد پر۔ باتیں زیادہ ہے، وقت کم ہے، بس آخری 2 باتیں سنیے اور ربط مصائب جلوس اٹھنا ہے، تاخیر نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے اختتامی مرحلوں میں داخل ہو رہا ہو۔ کیا دیکھیے میں نے جہاں سے موضوع شروع کیا تھا قبلہ کہ قوت احساس اور جرأت اظہار، یہ کربلا کی تھیم ہے۔ کون سا جگر
ہے امام حسین علیہ السلام کا. ذرا سا غور کرے میری بات پر، میں سنجیدہ گفتگو کا عادی ہوں. امام حسین علیہ السلام کے سامنے لاکھوں کا لشکر ہے. صاحب جامع التواریخ نے لکھا ہے کہ ایک جماعت 8 اور 9 لاکھ پر متفق ہے، ایک بڑی جماعت مورخین کی. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، جتنا کم چاہیں آپ مان لیں، لیکن یہ طے ہے کہ لاکھوں کا لشکر، بڑا لشکر حسین علیہ السلام. وہ جو 30,000 کی تعداد مشہور ہے نا، محققین کہتے ہیں وہ وظیفہ خوار تھے 30,000 جو اپوائنٹڈ اسپیشل تھے، جو اسپیشل فوج تھی، باقی لاکھوں کا لشکر تھا. تو لاکھوں کی فوج سامنے، حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ؟ 100، 125، 122، 135، 150، ساری روایتیں ملا لیجئے تب، ورنہ 72 لوگوں کو لے کے، یہ بات بھی پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں، اب سنیے، بالکل نیا رخ. 72 لوگوں کو لے کے حسین علیہ السلام نے اتنی سی بھی بالکل کہیں، یعنی یہ تو مفروضہ بھی باطل ہے، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، مگر ایسے سمجھ لیجئے کہ تکلفات میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی جنگ کے. یعنی جو تکلفات تھے اگر اس میں بھی کوئی کمی آ جاتی تو کوئی شائبہ دشمن یہ لگا سکتا تھا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے تھا تو کیا کرتے. نہیں، ادھر دیکھیں میری بات سمجھیں. 5 حصوں پر لشکر ہوتا ہے، اسی لیے لشکر کو کہتے ہیں شرطۃ الخمیس. شرطہ گروہ کو کہتے ہیں فوج کے خمیس 5، شرطۃ الخمیس. میمنہ رائٹ ہینڈ آرمی، میسرہ لیفٹ ہینڈ آرمی، مقدمۃ الجیش فرنٹ آف آرمی، اس میں علمبردار. قلب لشکر سینٹر آف آرمی، اس میں سردار ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ساقہ بیک آف آرمی، ساقے کے پاس رسد، آرمز، ایمبینیشنز، یہ سپاہی ہوتے ہیں پیدل. یہ 5 دستے فوج کے. مولا نے اپنے دور میں ایک اضافہ کیا فوج میں، مولا نے ایک چھٹا دستہ بنایا. 5 دستے فوج کے، میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش، قلب لشکر، ساقہ. مولا نے ایک چھٹا دستہ بنایا، اس کا نام رکھا رادہ. رادے کا کام یہ تھا کہ وہ ساقے سے تھوڑا پیچھے چلے، اور دشمن اگر ساقے پر حملہ کرے تو کچھ دیر ساقہ ڈیفینس کرے، پھر رادہ آ جائے، تاکہ جو فوج کی رسد ہے وہ برباد نہ ہو. یہ دستہ مولا کائنات کی ایجاد ہے، فوج میں مولا نے بنایا. لاکھوں کے سامنے حسین علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا. اسی بات کو جتنی بار پڑھیں اور محسوس کریں اتنا لطف آئے گا کہ جہاں لاکھوں کی فوج ہے وہاں 100، 125 لوگ کیا. لیکن حسین علیہ السلام نے تکلفات میں بھی کوئی کمی نہیں برتی کہ کہیں سے کوئی یہ نہ سمجھ، گمان نہ کر سکے کہ حسین ہم سے مرعوب ہیں. لاکھوں کے سامنے لشکر ترتیب دیا. میمنہ زہیر قین کو دیا، میسرہ حبیب ابن مظاہر کو دیا، مقدمۃ الجیش پر مولا عباس علیہ السلام کو علمبردار لشکر بنا کے آگے رکھا. قلب لشکر میں حسین علیہ السلام خود کھڑے ہوئے. اب ساقے کی جگہ سپاہی کم پڑ گئے تو ساقے کی جگہ پشت پر حسین علیہ السلام نے خیموں کو رکھا. اب جو ساقے کے پیچھے مولا نے ایک دستہ بنایا تھا رادہ، ساقے کی حفاظت کے لیے، جو نیا دستہ مولا نے ایجاد کیا تھا، اس کے پیچھے گول شیپ میں حسین علیہ السلام نے کھودی خندق، اور خندق میں فاضل سامان، بانس بلی، نرکل وغیرہ پڑوا دیا. اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب ظہر کے وقت لشکر یزید نے خندق میں آگ لگا دی. تو امام علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا مولا انہوں نے خندق میں آگ لگا دی، بڑی توجہ. تو امام نے فرمایا لگانے دو، ان کی لگائی ہوئی آگ انہیں تمہارے خیموں تک آنے سے روکے گی. ساقے کے پیچھے حسین علیہ السلام نے رادے کی جگہ کھودی خندق، اس میں لگی آگ، اور مقتل کی روایتیں بتاتی ہیں کئی یزیدی اس خندق میں جل کے مرے. یعنی وہاں سے ڈیفینس کا کام ہوا. توجہ، اب سنیے، میں نے عرض کیا کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اب وہ بات سنیے. امام علیہ السلام میدان میں تنہا،
اب آواز بلند کی حل من ناصر، تو خیمے میں کوہرام مچا۔ توجہ، جنگی قاعدہ یہ ہے جب میمنہ میسرہ قلب لشکر فرنٹ آف آرمی مقدمۃ الجیش سب ختم ہو جائے تو ساقے کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے ساقے پر رکھا تھا خیموں کو۔ بڑی بات عرض کر رہا ہے خادم۔ اب حسین تنہا آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا، خیمے میں کوہرام برپا ہوا۔ کیا ہوا؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا ہے۔ ہائے ہائے، یہ حسین علیہ السلام نے جو فوجی تکلف کیا ہے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ اب آرمی ختم ہو گئی تو آخری سپاہی ساقے سے نکلا ہے حسین کی مدد کے لیے۔ بس میں نے موو کیا مصائب کی طرف۔ علی اصغر علیہ السلام کا خود کو جھولے سے گرانا، یہ حسین علیہ السلام کے فوجی دستے کی تائید ہے۔ اگر شہزادے علی اصغر علیہ السلام خود کو جھولے سے نہ گراتے اور ویسے ہی امام لے آتے تو ارادہ علی اصغر کیسے آیا ہوتا؟ اس لیے علی اصغر علیہ السلام کا ارادہ اوپن ہونا تھا کہ ایسا نہیں ہے ایک باپ بچے کو لایا تھا پانی پلانے کے لیے اور اتفاقاً ہو گیا۔ نہیں، کربلا اتفاقی واردات نہیں ہے، کربلا منصوبہ ہے۔ علی اصغر وہ سپاہی ہے جو امامت کے قدموں سے چل کے میدان میں آیا، امامت کے قدموں سے چل کے میدان میں آئے۔ حسین علیہ السلام اور شہزادے علی اصغر تیر سے شعبہ سے شہید ہوئے۔ میں پڑھ چکا تھا دوران امام مظلوم، پانی مانگا جائے اور اس کے بدلے میں جواب کیا ملے؟ تیر سے شعبہ، 3 مال کا تیر۔ حسین علیہ السلام نے بڑی شدت سے اسے محسوس کیا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء، اے کاش تم ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی کیسے مانگتا۔ کیا بیت گئی کربلا میں، اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے فرمودات میں ملتا ہے کہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کربلا میں سب پیاسے تھے تو میں بھی پیاسی تھی، مگر چونکہ میں دختر حسین تھی اس لیے سب بچے حسرت سے میری طرف دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو سب کو پانی مل جائے۔ میں مصائب تک اپنا مضمون مکمل کروں گا۔ جرأت احساس، جرأت اظہار اور قوت احساس، یہ کربلا کی خیرات ہے۔ اہل حرم کا قافلہ چلا کربلا سے کوفے صبح 11 مسیر ہو کے، باپ کی لاشیں سے سکینہ لپٹ گئی، تازیانوں سے سکینہ کو باپ کی لاشیں سے چھڑایا گیا۔ شام غریبہ میں آپ نے سنا ہے ذاکرین سے کہ شہزادی نے بچوں کو گنا ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ، بچے گنے جب جاتے ہیں تب 2 4 5 سے زیادہ ہوں، لیکن جب مدینے آئے تو کتنے بچے آئے تھے؟ شام و کوفہ کے راستے میں کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ملتی ہیں شہزادوں کی، شہزادیوں کی۔ انالائسز ہیں، ان کو تھوڑا محسوس کریں۔ حالانکہ ہر مفروضہ باطل ہے ان بزرگ شخصیات کی فہم و تفہیم کے لیے، واقعات کی، مگر اجبار ہے۔ 2 بچے ایک عمر کے ہیں، ایک بچہ مان لیجیے فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، آپ نے اسے چاکلیٹ دی، ایک سائیکل دلا دی، تو اس کی پیرالل ایج کا جو بچہ ہے ایک ذہن کم سے کم بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا ہر مفروضہ باطل ہے، بہت احتیاط لازم ہے۔ ایک ذہن بنتا ہے نا کہ اگر پاس ہو تو ایسا ہوتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے نا۔ جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی، جناب مسلم علیہ السلام کی بچی، امام نے سر پر دست شفقت پھیرا، کانوں میں گوشوارے ڈالے، جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں، تو ایک ذہن تو بنتا ہے نا کہ اگر بابا مارا جائے تو بزرگ سر پر دست شفقت پھراتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، کانوں میں گوشوارے ڈالے جاتے ہیں۔ مگر جب سکینہ کا بابا مارا گیا تو کانوں سے گوشوارے چھین لیے۔
تازیانے تماچے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ شام غریبہ میں کیا بیت گئی علی علیہ السلام کی بیٹی پر۔ 2 بچے جب خیمے جل گئے، شہزادی زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں تو 2 بچے ملے وہیں جائے خیام پر۔ دیکھا بچے ہوش میں نہیں، سر و سینہ سے، سینے اور پشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا بچوں کے سینے اور پشت پر گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ دیکھیے، یا تو سینے پر نشان ہوگا یا پشت پر نشان ہوگا۔ سینے پر بھی نشان، پشت پر بھی نشان، مطلب سمجھے آپ؟ بچہ سیدھا ہے، سینے پر سم پڑا، بچہ تڑپا پلٹا، پھر پشت پر سم پڑا، سینے پر اور پشت پر سموں کے نشان۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے دیکھا بچوں نے دنیا چھوڑ دی تھی۔ شام غریبہ جب جناب سکینہ دوڑی ہے نا مقتل کی طرف، تو جناب مسلم کی بچی بھی دوڑی، لیکن وہ بھی گھوڑوں کی سموں کی زد میں آ گئی۔ شام غریبہ میں ہی ان کی بھی شہادت ہے۔ اب اہل حرم کا قافلہ کوفے پہنچا۔ میں نے عبداللہ بن عفیف ازدی علیہ السلام کا واقعہ کوٹ کیا۔ کوفے سے اہل حرم کا قافلہ آگے بڑھا تکریت میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ میں اپنا مضمون مکمل کروں گا مصائب تک اور جلدی ختم کر رہا ہوں۔ جرأت احساس اور قوت احساس اور جرأت اظہار۔ تکریت میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ ایک عیسائی کوفے آیا ہوا تھا، یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے الیاذ باللہ کہ خارجی نے خروج کیا تھا اور اس کا سر۔ وہ یہ سب دیکھ کے گیا تھا، عبداللہ بن عفیف ازدی والا واقعہ۔ انہوں نے پروانہ دیا کہ شہر کو سجاؤ اور دروازے کھولو، ہم یہاں سے نکلیں گے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں، حکومت کے سپاہی ہے۔ وہ عیسائی اپنے علماء کے پاس گیا، اس نے کہا یہ جھوٹے ہیں، کوئی خارجی وارجی نہیں ہے، انہوں نے ذریت رسول کو قتل کیا ہے۔ عیسائی راہبوں نے، جیسے شنگ ہوتا ہے نا، ایسی ایک چیز ہوتی ہے ناقوس، وہ بجا کے اپنے رعایا کو اکٹھا کیا، جیسے ہمارے یہاں نقارہ بجایا جاتا ہے، وہ اکٹھا کیا بجا کے، لوگ گرجا میں اکٹھے ہوئے۔ عیسائی علماء نے کہا کہ دیکھو ہم عیسائی ضرور ہیں مگر ذریت رسول کا تماشا دیکھنا حرام سمجھتے ہیں۔ شہر کے راستے بند کرو، اگر ضرورت پڑے گی تو ان سے جنگ کریں گے۔ یہاں سے آگے بڑھے، حمات، حمص، لینا، موصل کے لوگوں کو جب پتہ چلا انہوں نے اولاد رسول کو قتل کر ڈالا، تو موصل کا گورنر اور حاکم جو حکومت تھی وہ انہی کی تھی، لیکن جو رعایا تھی، جو پبلک تھی، ان میں شیعت کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ 4000 موصل کے لوگ مسلح شہر کے باہر نکل آئے، انہوں نے کہا ہم مار دیں گے اور مر جائیں گے، سروں کو چھینے کے لیے اہل حرم کو رہا کرائیں گے۔ یہ جرأت احساس ہے جو کربلا کی خیرات ہے۔ اب یہ مجبور ہوئے، یہاں سے راستہ بدل گئے۔ جو اتنے دن لگے ہیں نا، آپ جو سنتے ہیں نا، کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا، یہ عشروں کا میٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے میپنگ اسٹڈی کی تھی کہ ان راستوں سے چلنا ہے جہاں علی کے چاہنے والے نہ ہوں۔ تو موصل سے انہوں نے راستہ بدلا، ایک جگہ آئی سیبور بھی پڑھتے ہیں بعض، سیبور کو انہوں نے لکھا کہ ہمیں راستہ دو، ہم نکلے اور شہر کو سجاؤ، ہم فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں۔ وہاں جو لڑکے تھے ٹینیجر، یہ 18 سال کے 19 سال کے لڑکے، 22 سال کے، وہ سب اکٹھا ہو گئے۔ ارے انہوں نے کہا تم نے پتا ہے تمہیں قیامت آ گئی؟ کیا ہوا؟ کہ یہ جو لکھتے ہیں خارجی وارجی کوئی نہیں، انہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ انہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، ان کے ساتھ نبی زادیاں ہیں جو قائد ہیں جنہیں یہ تشہیر کر رہے ہیں۔ کہا رے، کہ پھر کیا کریں؟
کہ نکالو تلواریں سب تیز کرو، تیار ہو جاؤ، ان سے لڑیں گے۔ بزرگوں کو جب پتہ چلا معمر افراد کو کہ لڑکوں کا یہ ارادہ ہے، تو انہوں نے سمجھایا کہ سب جگہ سے نکل رہے ہیں تو ہمارا کیا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت، وہ تیسرا طبقہ۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا، کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہو؟ شہر تباہ کر دیں گے، حکومت کی فوج ہے، ان سے ہم کیا لڑ پائیں گے؟ لڑکوں نے کہا بڈھے سٹیا گئے، اور مسلح لڑکے باہر نکل آئے، سب اکٹھے ہو گئے پورے سیبور کے، اور انہوں نے پہلے کلاڑیوں سے اس پل کو کاٹا، لکڑی کا پل تھا جو شہر میں جاتا تھا، کہ اگر ہمیں مارنے کے بعد یہ داخل ہونا چاہیں شہر میں تو نہ ہو سکے، جو عورتیں اور بچے محفوظ رہیں۔ اور اس کے بعد مسلح کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ذریت رسول ہے اور شہداء کے سر ہیں، انہیں ہمارے سپورٹ کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے حملہ کیا، 600 یزیدی سیبور میں مارے گئے، اور 10-5 لڑکے وہاں ان میں سے شہید ہوئے۔ علی کی بیٹی نے پوچھا سجاد کیا ہوا، کیسا خبر ہے؟ کہ سیبور ہے بھوپی اماں، یہاں کے نوجوانوں کو ہماری مظلومیت پر ترس آ گیا، نوجوان مچل گئے۔ ہائے ہائے، علی علیہ السلام کی بیٹی نے دکھے ہوئے دل سے دعا دی، بارلا اہل سیبور پر رحم فرما، یہاں ہمیشہ امن و امان رہے۔ کتنے ہر قدم انقلاب ہے تحریک کربلا۔ آگے بڑھے، اسقلان میں زریر خزائی چادروں والا واقعہ، مسجد سلمان میں کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ آگے بڑھے، بالابک یہاں حد سے زیادہ ظلم ہوا، گرم پانی پھینکا گیا، آگ برسائی گئی۔ اس کے بعد دمشق میں انٹری، داخلہ دربار شام، غرہ ماہ سفر، پہلی سفر۔ بازار شام اور دربار شام کے بیچ ایک عیسائی تھا، اس نے جب یہ سب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے یزیدی سپاہیوں سے کچھ پوچھا تو انہوں نے گستاخی کی۔ جب گستاخی کی تو اس نے تلوار پر ہاتھ ڈالا اور اس نے کہا اے بدبختو، ایک تو تم نے آل رسول کو شہید کر دیا، اوپر سے ان کے بارے میں بیہودہ کلمات کہتے ہو، اور 2-4 کو ٹھنڈا کرنے کے بعد مارا گیا۔ بازار میں شور اٹھا، زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہ پوچھا سجاد یہ شور کیسا ہے؟ کہ بھوپی اماں ایک عیسائی کی غیرت جھاگ گئی ہماری مظلومیت پر۔ دربار شام، اس کے بعد شام کا خرابہ، قید خانہ، حسین کی بچی تڑپنے لگی، بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بچی روئے باپ کے لیے تو باپ سے ملوایا جاتا ہے، حسین کی بچی روئی تو باپ کا سر بھیجا گیا، باپ کے سر کو لیا، منہ پر منہ رکھا۔ مقتل کا جملہ سنیے، سکینہ نے منہ پر منہ رکھ کے کہا، مقتل نے لکھا یا ابتا من ذا الذی قطع وریدکا، بابا وہ کون تھا جس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ یا ابتا من ذا الذی خضبکا، بابا وہ کون تھا جس نے آپ کی داڑھی خضاب سے رنگ دی؟ آپ کی داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا۔ اور تیسرا جملہ مقتل نے قیامت کا لکھا ہے، بچی رو رہی ہے تو باپ سے ملوانے کے بجائے کیا باپ کا سر بھیجا گیا ہے۔ یا ابتا من ذا الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا وہ کون تھا جس نے مجھے چھٹپن میں ہی یتیم کر دیا؟ اور باپ کو روتے روتے سکینہ اس دنیا سے چل بسی۔ سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انقلاب کی لہر میں ایک اور لہر شامل ہوئی، اور پھر شام کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ حسین کی جو بچی ہائے بابا کہہ کے روتی تھی اس کی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہا وہ زندان میں مر گئی۔
کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے کہ حسین کی بچی زندان میں ہی دفن ہو گئی۔ اب حالات بدلے، یزید مجبور ہوا کہ ہم رہا کرتے ہیں کہ پہلے پھوپھی سے پوچھ لوں کہ ہماری شرطیں ہیں، محملیں سیاہ ہوں، مختصر کر رہا ہے خادم گفتگو کو، محملیں سیاہ ہوں، پہلے مجلس ہوگی، پہلے پرسہ ہوگا۔ اب عزاداران امام مظلوم پرسہ کیسے ہوا؟ مقتلوں میں ملتا ہے۔ دیکھیے ہم معاصرین نہیں ہیں، بعد کے لوگ ہیں، ہم واقعات بیان کرتے ہیں تو پورے واقعات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جیسے روز آپ سنتے ہیں کربلا، تو جیسے ہی میں نے کہا علی اکبر علیہ السلام تو آپ کے ذہن میں سب آ جائے گا، کیونکہ ہم سنتے رہتے ہیں اور اس وقت تازہ واقعہ تھا۔ تو پرسہ داری کا انداز یہ تھا کہ جب بیویاں اکٹھی ہوئیں اور سر آئے تو جیسے ہی ایک بیوی نے کہا ہائے علی اکبر تو سارے مناظر سامنے آ گئے، جیسی کہا ہائے قاسم تو پامال لاشا، جیسی کہا واہ محمدہ تو سارے مناظر سامنے۔ اور اس کے بعد یہاں سے امام چلے سیاہ محملوں میں۔ جب سیاہ محملوں میں امام چلے تو ایک جگہ سے دو راہ تھا، ایک راستہ کربلا جاتا تھا، ایک مدینے۔ فرمایا پھوپھی اماں بتائیے کیا حکم ہے؟ ایک جملہ میں نے پڑھا ہے مقتل میں قبلہ، ایک جملہ پڑھا ہے، حوالہ ذہن میں نہیں کون سے مقتل، لیکن پڑھا ہے، آئی ایم شیور۔ جو کربلا پہنچے ہیں نا تو اس کی علت ایک عالم نے لکھی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کی علت لکھی ہے، رونے کے لیے کافی ہے زندگی بھر۔ جب جناب سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ یا کربلا، تو بیویوں نے بیک زبان ہو کے شہزادی زینب سے فرمایا کہ سیدانی جب ہم کربلا سے چلے تھے تو ہم نے لاشیں دیکھے تھے، کربلا چلے تاکہ قبریں تو دیکھ لیں۔ جن کے لاشیں پڑے دیکھے تھے ان کی قبریں تو دیکھ لیں۔ تو یہاں سے کربلا چلے، جب کربلا آئے تو قبر حسین پر پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری، آواز آئی جابر ہٹ جا میری بہن آ رہی ہے۔ عطیہ جناب جابر کا غلام، عطا بھی لکھا باز نے، کہا دیکھو ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہا ہاں سید سجاد آ رہے ہیں۔ اتنا عرصہ ہوا ابھی تک کوئی اپنا نہیں ملا جو سجاد کو گلے سے لگا کے پرسہ دیتا۔ آج جب جابر بن عبداللہ انصاری نے گلے لگایا تو پھوٹ پڑے سید سجاد، کلیجے سے لگ کے کہتے ہیں یا جابر ہا ہنا واللہ قتلت رجالنا وذبحت اطفالنا وحرقت خیامنا وسبحت نسانا۔ جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہمارے خیمے جلائے گئے، ہماری عورتوں کو اسیر کر لیا گیا۔ جابر نے دلاسا دیا۔ 3 دن کربلا میں قیام رہا، امام مدینے واپس آئے، بس 3 سے 4 منٹ امام مدینے واپس آئے۔ جب مدینے واپس آئے امام تو مدینے کے باہر قیام کیا منزل پر، بشیر بن جزلم کے گلے میں شال ازر ڈالی، کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا کچھ کہہ لیتا ہے؟ کہا مولا ہاں کچھ تو بندی کر لیتا ہوں۔ کہا شعر کہے جس سے ہمارے مدینے والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع مل جائے۔ امام چاہتے ہیں مدینے والوں کا ذہن بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پھٹ جائیں ایک دم اس حالت میں دیکھ کے۔ بشیر گیا، اس نے منادی کی، شعر پڑھے، محلے بنی ہاشم میں پہنچ گیا، بربنائے شورا محلے بنی ہاشم میں پہنچا۔ ایک بچے نے دیکھا، بشیر کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا، یہ علم کہاں سے ملا؟ آگے ہی رائے تو ابھی تو میرے بابا کا علم ہے۔ اس نے کہا من ابوک، تمہارا بابا کون؟
فرمایا ابھی عباس ابن علی اقبال لہو قمر بنی ہاشم، میرے باپ عباس بن علی ہیں جنہیں سب لوگ قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. انہوں نے کہا قد ذبح فی معرکۃ الطوف، کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے. بچے نے کہا بابا مارے گئے، آقا حسین تو خیریت سے ہیں. بشیر نے کہا تمہارا کنبہ اجڑ گیا. بچہ دوڑا بی بی ام المنین کی خدمت میں پہنچا، دادی اماں ہمیں پرسا دیجئے، ہم یتیم ہو گئے. بابا کا عالم آیا ہے، بابا نہیں آئے. ادھر مدینے میں منادی ہوئی، قافلہ واپس آ رہا ہے یثرب کا. شہزادی صغرا کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی. ادھر سے بی بی ام المنین جناب محمد حنفیہ کو کسی نے بتایا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے. مقتل نے لکھا ان دنوں بیمار تھے، کوئی غلام یہ کہنے کی ہمت نہیں کر سکا کہ آپ کے بھائی مارے گئے. بس ان تک یہ خبر آئی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو کہنے لگے انہیں معلوم ہے میں بیمار ہوں، پھر بھی میرے بھائی مجھے دیکھنے نہیں آئے. کہنے لگے انہیں معلوم ہے، پھر بھی خادموں نے نوکروں نے کہا تو آپ چلیے. گھوڑے پر سوار کیا گیا، چلے. جب آگے بڑھے میں نے پڑھا کتاب میں تو آگے اہل مدینہ نے حالات کا علم ہو چکا تھا تو کالی جھنڈیاں جگہ جگہ لگی تھی. الفاظ ہیں یہ درج کتاب میں، کالی جھنڈیاں لگی تھی. یہ تاثیر اسی کی ہے جو کالی جھنڈیاں آپ نے لگائی ہے نا. تو کالی جھنڈیاں دیکھ کے سمجھ گئے، فوراً گھوڑے سے گر گئے. گھوڑے سے گر گئے. اب ادھر جناب سید سجاد، غلاموں نے دوڑ کے آگے کہا سجاد اپنے چچا کو سنبھالیے. انہوں نے گود میں سر رکھا، پانی کا چھینٹا دیا، ہوش میں آئے. کہا میرے بھائی مارے گئے؟ کہا بابا، ہاں چچا. کہا کچھ سناؤ بتاؤ. جناب علی اکبر کو پوچھا. جب نیزے کی انی کی بات بتائی محمد حنفیہ پھر سے غش میں چلے گئے. پھر پانی کا چھینٹا دیا. کہا بھیا حسن کا شہزادہ قاسم کہاں ہے؟ جب قاسم کی لاشوں کے ٹکڑے بتائے تو محمد حنفیہ پھر سے غش کر گئے. کہا ہمارے بھانجے ہوں گے محمد. جب ان کا پھر سے غش کر گئے. ایک بار سید سجاد نے کہا چچا خود کو سنبھالیے، میں 72 کو دفنا کے آیا ہوں، اب ہمت نہیں ہے. ایک بار محمد حنفیہ نے کلیجے سے لگایا. اب جو ہی کلیجے سے لگایا کہا چچا پیچھے ہٹیے. کہا کیا ہوا؟ میں کلیجے سے لگا رہا ہوں. کہا پشت پر کاندھے پر تازیانوں کے نشان ہے. ادھر سے بی بی ام البنین فاطمہ صغرا، ام البنین پوتے کی انگلی تھامے ہوئے، پوتے کو انگلی پکڑائے ہوئے، کنیزوں کے جھرمٹ میں فاطمہ صغرا. حسین کے قافلے کا استقبال ہو رہا ہے. آخری جملے مجلس ختم. علامہ حضرت سنزدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ سید سجاد کا بیٹی کیا ہے عزادارو. ادھر سے سید سجاد بڑھے، ادھر سے بی بی ام البنین بڑھی. ایک بار سید سجاد نے جیسے ہی دادی کو دیکھا تو آگے بڑھ کے کہا دادی سلام. ایک بار کہتی ہے یہ کون بوڑھا شخص ہے جو مجھے دادی کہتے سلام کر رہا ہے. ایک بار آہستہ آہستہ آنچل کو ہٹایا. ادھر سید سجاد نے پھر سے کہا دادی سلام. اب جو آواز کے نشیب و فراز پر غور کیا، کہتی ہے ہاں سجاد اتنا بتا دے تو 22-23 برس کی عمر میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کہ دادی کچھ نہ پوچھئے، ہم بازاروں سے گزارے گئے، شرابی کے دربار میں گئے. کہ میرا عباس کہاں تھا؟ کہ یہ نہ کہیے
پہلے چچا کے شان قلم ہوئے، بعد میں بابا کا سر کٹا، قافلہ آگے بڑھا، مزار رسول کو بیویوں نے خود کو گرایا۔ زینب نے کہا نانا حسین کو کھو کے آئی ہوں۔ مدینہ لرزنے لگا، زمین و آسمان سے آواز بلند ہوئی، لٹ کے زینب